جی آگے تلاوت کرے جی کوئی ساتھی. جی جی کہاں ہے دوسرے فریق والے کہاں ہیں؟ جی جی اچھا سکول سے ہم سے سب لوگ تحقیق وغیرہ جا کے کرتے ہوں گے. جی تحقیق وغیرہ پڑھتے ہیں جی. جی دیکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ ثَبَتَ اور اگر ثابت ہو جائے ان بے شک لِكُلِّ نَفْسٍ ہر نفس کے لیے ہر ایسے نفس کے لیے ظلمت جس نے ظلم کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے وہ لفتدت بہ تو نفس فدیہ دے گا اس کے ساتھ. وَأَسَرُّوا اور چھپائیں گے الندامت ندامت کو پچھتاوے کو لما جب رأوا العذاب عذاب دیکھیں گے. وقضی اور فیصلہ کیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہم لا یظلمون وہم لا ينقصون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کوئی کمی ان کے لیے نہیں کی جائے گی. الا خبردار ان بے شک اللہ کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. الا خبردار ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق اور سچا ہے. ولیکن اور لیکن اکثرهم میں سے اکثر لا یعلمون جانتے نہیں. ہوا یحیی وہ زندہ کرتا ہے وہ یمیت اور مارتا ہے. وإلیہ ترجعون وترجعون الیہ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. یا ایھا الناس اے لوگوں قد تحقیق جاءتکم آ چکی ہے تمہارے پاس موعظۃ نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء اور شفا لما ان بیماریوں کے لیے فی الصدور جس سینوں میں ہے. وہدن اور ہدایت ورحمت اور رحمت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے. قل آپ کہہ دیجیے بفضل اللہ اللہ کے فضل کے ساتھ وبرحمتہ اور اس کے رحمت کے ساتھ
فبذالک بس اسی کے ساتھ فلیفرحوا ان کو خوش ہونا چاہیے، ہوا خیر وہ بہتر ہے، مما ان چیزوں سے یجمعون کہ یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجیے ارأیتم بتاؤ تم ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تمہارے لیے بالرزق رزق میں سے، فجعلتم پھر بنایا تم نے ان میں سے منہ بعض کو حراما و حلال، حرام اور حلال۔ قل آپ کہہ دیجیے اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے اذن تمہیں اجازت دے رکھی ہے تمہیں، ام یا علی اللہ تفترون، ام تفترون علی اللہ یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ وما ظن الذین اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا یفترون جو باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ یوم القیامت قیامت کے دن، یا کیا گمان ہے، کیا گمان ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل البتہ فضل احسان والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن نہیں ہوتے آپ کسی بھی شان، وما تتلو منہ اور نہیں پڑھتے آپ منہ اللہ کی طرف سے قرآن ٹھیک من زائد، ولا تعملون عملا ٹھیک من زائد اور نہیں تم کوئی عمل کرتے الا مگر کنا علیکم شہودا ہم ہوتے ہیں تم پر حاضر، اذ تفیضون فیہ جب تم گھستے ہو مشغول ہوتے ہو فیہ اس کام و شان میں، وما یعزب اور نہیں ہے غائب عن ربک آپ کے رب سے مثقال ذرۃ ٹھیک من زائدہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان، ولا اصغر من ذلک نہ اس سے چھوٹی چیز، ولا اکبر اور نہ بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر واضح کتاب میں موجود ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیں، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ اور بے شک اگر ہو جائے ہر اس نفس کے جس نے ظلم کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے وہ لافتدت بہ تو پھر دیا دے گا اس کا، وَأَسَرُّوا اور چھپائیں گے پچھتاوے کو جب دیکھیں گے عذاب، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ خبردار بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، الا متوجہ رہو خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وہ یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یا ایھا الناس اے لوگوں تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے۔ قل آپ کہہ دیجیے اللہ کے فضل کے اور پھر اس کی رحمت کے ساتھ، بس اسی کے ساتھ چاہیے کہ مومن خوش ہو، وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجیے تم اخبرونی بتاؤ تو مجھے ما انزلہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تمہارے لیے رزق میں سے، بس تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال کر دیا۔ آپ کہہ دیجیے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن، ان اللہ لذو فضل بے شک اللہ تعالیٰ احسان والا ہے لوگوں پر، لیکن ان کے اکثر لوگ اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن اور نہیں ہوتے آپ کسی شأن میں، اور نہ اللہ کی طرف سے آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن، اور نہ آپ لوگ کوئی عمل کرتے ہیں مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم لوگ گھستے ہو اس میں، اور نہیں غائب آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی مگر واضح کتابیں موجود ہیں۔ اچھا جی،
ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت. پہلے تو یہ لفتدت ہے نا، افتدت. تو افتدت اصل میں کیا تھا؟ کیا تھا اصل میں؟ افتدیت. افتدیت یا متحرک، ٹھیک ہے، مقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے. تو یا کو کیا کر دیا؟ الف سے. تو کیا بن گیا؟ افتدات. کیا بن گیا؟ افتدات. تو ارتقاء ساکن ہونے کی وجہ سے پہلے قالا والا بات تھا، جہاں پر ارتقاء ساکن کا جاری ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ افتدت. تو وزن کیا ہو گیا اس کا؟ جی افتعت. سمجھ آ گیا؟ وَأَسَرُّوا. اثر کون سا باب ہے جی؟ باب فعل. اصل میں کیا تھا؟ وَأَسْرَرُوا. أَسْرَرُوا. ٹھیک ہے، أَسَرُّوا پھر أَسَرُّوا ہو گیا. اچھا، أَسَرُّوا اس کے دو معنی، یہ ازداد میں سے ہے. أَسَرُّوا کا ایک مشہور معنی تو آپ کو آتا ہو، کیا معنی؟ چھپا رہا. اور اس کا معنی اظہار بھی ہے، ظاہر کر. بعض ابواب ازداد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، دو ضدین کا استعمال رکھتے ہیں. تو بعض نے کہا ہے کہ اس کا اصل معنی ہے وَأَسَرُّوا وَأَظْهَرُوا النَّدَامَةَ، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے نا تو پچھتاوے کو ظاہر کریں گے، ندامت ظاہر کریں گے، یعنی ان سے چھپے گا ہی نہیں. ندامت اتنی زیادہ ہوگی ان کو کہ وہ چھپا ہی نہیں سکیں گے. ندامت ظاہر ہوگی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چھپا ہی نہیں سکیں گے. تو اصل ندامت و اظہر ندامت. سمجھ آ رہی؟ اور بعد کا نہیں وہ اثر یہاں پر، ٹھیک ہے، چھپانے کے معنی نہیں ہے. وہ اخبو کہ چھپائیں گے ندامت کو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کو پچھتا رہے اپنے کیے پر. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چھپانے کی کوشش کریں گے. سمجھ آ؟ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ غَلَبَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر کسی نفس کے لیے ہو جائے جو کچھ بھی زمین میں وہ سب کے سب اس کو مل جائے، لفتدت بھی، تو وہ فدیہ دے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے. لیکن قبول نہیں کیا جائے گا. لا يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به. یہ زمین جتنی ہے نا، کتنی زمین، ساری زمین سونے سے بھر جائے، کسی کو دے دے آپ کے اب کا ہو گیا یہ سونا، اور وہ قیامت والے دن فدیہ دے کے میری جان چھوڑا، یہ میں دیتا ہوں، یہ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں کیا کرتا ہوں؟ صدقہ کرتا ہوں. یہ لفظ صدقہ ہے، دال پر فتح ہے، صدقہ نہیں، دال پر سکون نہیں. اگر وہ تو مہر کو کہتے ہیں، صداق مہر، تو قبول نہیں کیا جائے. تو فدیہ دینے کے لیے تیار ہو، لیکن ایسا نہیں ہو. وہاں پر وہ کرنسی نہیں چلے گی، سونے چاندی کی کرنسی نہیں چلے گی، ڈالر نہیں چلیں گے. وہاں پر کرنسی چلے گی، اعمال کی کرنسی چلے گی. عمل وہاں پر ہو، یہ چلے گا، یہ پیسہ چلے گا عمل کا. سمجھ آ رہی تھی؟ تو فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف سے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ لَا يُنقَصُونَ. ان پر ظلم ہو کے ان کے
ان میں کسی کی کمی نہیں کی جائے گی، ان کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی، ان پر کسی قسم کا ظلم ہو۔ اللہ ان للہ ما ثبت فی السماوات والارض، اعلیٰ حرف تنبیہ ہے، سن لو، متوجہ ہو جاؤ، خبردار، یہ سارے معنی اس کے کہ مطلب خبردار یا سن لو غور سے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں وہ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، کوئی اس میں مالک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں۔ الا خبردار ان وعد اللہ حق، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا، لیکن اکثر ان میں جانتے نہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی، جزا سزا ہوگی، جو نہیں مانیں گے عذاب ہوگا، جو مانیں گے ان کو جنت ملے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ هو یحیی و یمیت، یحیی یہ ہوتا نا، و یمیت اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نہیں؟ یمیت اصل میں کیا تھا؟ جی کیا تھا اصل میں؟ جی ہاں، یوم ویتو واو متحرک مقابل حرف صحیح ساکن، تو اس کے کیا ہے؟ حرکت مقابل کو نقل کر دی اور واو کیا کر دی؟ یا سے بات یوم ویت۔ ہاں یار پانی لا رہا ہے یار، ادھر چھوٹا سا جگ ہونا چاہیے، وہ بھر دینا چاہیے۔ وَيُمِيتُ وَتُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، ٹھیک، تو الیہ متعلق مقدم ہے کس کے؟ ترجع، تو جو متعلق مقدم، اس لیے ہم ترجمے سے کیا کیا؟ اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے، اس کی طرف نہیں، اسی کی طرف۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اچھا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس خطاب سب کو، اور یہ تو عام خطاب، اور یہ چونکہ سورہ مکی ہے، اور مکی سورت تو عموماً خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس خطاب ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں خطاب عموماً ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ سورت مکی ہے، اس لیے یا ایھا الناس میں خطاب ہے۔ سمجھ آ؟ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگ، تاکہ تمہارے پاس آ چکے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، یہ قرآن اور شفا ہے لما ثبت فی الصدور، ان بیماریوں کا جو سینوں میں، نصیحت بھی ہے، اس پر عمل کرے گا نصیحت، شفا بھی ہے، کس کے لیے؟ نفاق کے لیے، قرآن سے نفاق ختم ہوگا، کفر کے لیے، شرک کے لیے، ایسی چیزیں ختم ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی مومنوں کے، ویسے تو سب کے لیے رحمت ہے نا، رحمت تو بارش کو کہتے ہیں، تو قرآن میں بارش ہے، تو بارش جب اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن فائدہ اس سے وہ زمین حاصل کرتی ہے جو بنجر نہ ہو، جو بنجر ہو وہ تو فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک تو سب کے لیے ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے،
لیکن فائدہ اس سے مومن حاصل کرتے ہیں. سمجھ آئے؟ ہدن، ہدن اصل میں کیا تھا؟ جی کیا چاہتا جی؟ اصل میں کیا تھا؟ ہدایون تھا، ہدایون فعالون، ہدایون یا متحرک ما قبل مفتوح، تو یا کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل. اب کیا بن گیا؟ ہدائن، ہدائن دو ساکن جمع ہو گئے، ایک الف اور ایک نون تنوین. نون تنوین اس میں نون ساکن ہوتا ہے، دو التقاء ساکن جمع گئے تو الف کو کیا کر دیے؟ گرا. سمجھ آ؟ تو ہدن ہو گیا. اچھا اب یہاں پر کیا کہا؟ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. تو غیر مقلد لوگ، غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ جناب والا یہ تو شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے، اور تم لوگوں نے اس کو خارجی بیماریوں کے لیے شفا بنا دیے، تعویذ دینا شروع کر دیے. تو یہ کہاں سے ثابت؟ یہ تو جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بات ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ لٹکایا، فقد اشرک، اسے شرک کی تھی. سمجھ آ کہ نہیں آئی؟ تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. تو جناب والا ان سے ہم کہتے ہیں، خاص کر وہ کہتے ہیں مولانا شفیع تھانوی مولا نے لکھے نا اعمال قرآنی میں کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہو اس کے تعویذ لکھا ہے، جو تعویذ لکھ کے اس کے ران کے ساتھ باندھا جائے. تو کہتے ہو توبہ 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 توبہ. اتنے بڑی گستاخی، تعویذ کو ران کے ساتھ باندھ رہے ہیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تو پھر تم بھی اس پر پورا عمل نہیں کر رہے ہیں. اگر صرف سینوں کی بیماری کے لیے شفا ہے تو دم کے تو تم بھی قائل ہو، پھر دم بھی نہ کرو نا. دم تو تم بھی کرتے ہو، دم تو کرتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ساتھ فرمایا جس طرح اگر درد ہو اس جگہ پر انسان انگلی رکھے اور فرمائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اب خود ہے تو اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و حاضر، اللہ تعالیٰ درد ختم کر. کسی اور کے ہے تو درد، مرد ہے تو اسے انگلی رکھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما تجد و تحاصر 7 دفعہ پڑھ. خاتون ہے تو اس کو یہ کہنا من شر ما تجدین و تحاصرین 7 دفعہ پڑھے. چپ کر کے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے. سر میں درد ہو، کسی بھی جگہ درد ہو، حدیث شریف. اور تم بھی کر. اور ظاہر ہے کہ جدھر درد ہوگا تو چپ ادھر کرو گے نا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سر میں درد ہے تو دبر پر تو دف نہیں کریں گے نا. ران میں درد ہے تو چپ کدھر کرو گے؟ ران پر کرو گے. تو وہ تو گستاخی نہیں ہے، اور اس کو گستاخی سمجھتے. تو جدھر درد ہے چپ ادھر ہی کر دو. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صاحب وہ معوذتین یاد کرواتے تھے. معوذتین پڑھنے کو کہتے تھے بچوں جن کو یاد نہیں ہوتے تھے تو ان کے تجوید کرتے تھے. معوذتین آخری وہ صورت ہے قل بالفلق و بالناس. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ تعویذ جو ہے نا وہاں پر لٹکانا کوئی گستاخی نہیں ہے. اور جو حدیث ہے کہ جس نے تمیم والا لٹکا اس نے شرک کیا، تو یہ زمانہ جاہلیت کی تعویذ مراد ہے. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں شرک کے الفاظ پتہ نہیں کس سے مدد کس سے
غلط قسم کے الفاظ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا۔ دم ثابت ہے، بخاری شریف میں 22 دفعہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، 22 مرتبہ۔ کہیں جا رہے تھے، تقریباً 30 کے قریب بندے تھے، تو وہاں پر ایک بستی والوں سے کہا کہ یار ادھر رات گزارنی ہم نے، اور انہوں نے کہا نہیں ادھر رات نہیں گزار سکتے، چلو ادھر سے نکال کے کوئی اکرام شکرام بھی نہیں کیا ان کا۔ خیر باہر بستی کے قریب انہوں نے رات گزاری، تو رات کو نا ان کے سردار کو کسی سانپ وغیرہ ڈس لیا، تو ادھر آئے تو انہوں نے کہا تم میں سے کوئی دم شم کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری نے کہا ہاں جی میں ہوں، اور ہمارے سردار کو ڈس لیا اور دم کر دو۔ میں نے کہا ایسے نہیں دم کرو، تھوڑا نکال دیا تو میں دم کروں گا۔ اچھا کیا لوگے؟ بکرے لوگوں، کتنے پکڑے؟ 100 یا 200 بکرے کا وہ لوں گا پھر دم کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، ٹھیک ہو گیا، بکرے لے لی۔ اب تقسیم کرنے لگے تو پوچھا کہ یار صبر کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تو پوچھ لیں، فتویٰ تو لے لیں۔ تو ادھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ، ان کو ساری بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی نکال۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ جائز ہے، آپ نے جو کام کیا خیر ان کی تطہیر خاطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش بالکل یہ دل سے بات نکلے کہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، تو اس کے تو تم بھی قائم۔ انہوں نے کیا سورہ فاتحہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو میں نے پڑھ دی۔ یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو واقعی اس میں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں فون۔ تو غیر مقلدین سے کہہ یہ اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا کرنا؟ سمجھ آ رہے ہیں جی؟ آگے فرماتے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس آیت کو سمجھ رہے ہیں، اس کی ترکیب سمجھ گئی۔ اللہ کے فضل، اس کی رحمت کے ساتھ اسی پر خوش ہونا چاہیے مومنوں کو۔ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرح، بذالک پر بھی فا داخل ہے، فل پر بھی فا داخل ہے، کی چکر ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو ترکیب آپ ہی بتائیں گے، آپ کو پتہ ہوگی جی۔ نہیں چڑھ دے، کوئی کر لے، چڑھ دے جی۔ پہلے تو یہ سمجھے بذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق ذالکہ کا مشار الیہ موعظۃ ہے، وہ قرآن، وہ مصدر ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا المصدر لا یذکر ولا یؤنث۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ مصدر میں مذکر ہوتا ہے نا تو انث، ایک قول کے مطابق وہ ہے، اور دوسری قول کے مطابق فضل اللہ اور بفضل اللہ برحمت، یہ ہے۔ اگر یہ مشار الیہ ہو تو وبذالک، یہ تو دو چیزیں ہیں، یہ کیسے مشار الیہ بن سکتے ہیں دونوں؟ ذالکہ کے لیے سمجھ آ رہے تو جناب والا ذالکہ جو ہے نا، یہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، جا رہی ہے، یہ آ ہی رہی ہے، تو سب کے لیے آتا ہے، تو دونوں بن سکتے ہیں۔ یا تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ بفضل برحمتہ ہی مذکور کے معنی میں کر کے مذکور ان کی طرف ذالکہ کو
ان کو جو ہے نا مشار نہیں بنانا جانے کا کر. لیکن اس کی ضرورت نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا یہ واحد تسنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے. اچھا جی، تو قل بفضل اللہ و برحمتہ. بفضل اللہ، فضل اللہ سے مراد قرآن ہے، و برحمتہ سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ. انا ارسلناک رحمتا للعالمین. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اچھا، تو اس پر خوش ہونا چاہیے مومنوں. اب ترکیب کیا ہے؟ ترکیب تو آپ لوگوں کو آتی ہوگی، بس وہ کرنے کی ضرورت تو نہیں. جی، ترکیب اس کی یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر عبارت موصوف ہے. ان اراد الفرح بشیء، شرط کیا ہے؟ موصوف ہے. ان اراد الفرح بشیء فلیفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ. اگر کسی چیز پر ان کو خوش ہونا چاہیے تو ان کو خوش ہونا چاہیے کس پر؟ اللہ کے فضل، اس کے رحمت پر. تو یہ فا فلیفرحوا پر جو فا داخل ہے، یہ فا کیا ہے؟ فا جزائیہ ہے. اچھا، بذالک کی ہے تو بذالک یہ بدل ہے بفضل اللہ برحمتہ سے. اور اس پر جو فا داخل ہے یہ فا زائدہ ہے. یا فا عاطفہ مان لو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شرط جزا کے درمیان فا کہاں سے آ گئے. سمجھ آ بھی کر ہے. تو یہ اہم ترین جگہ ہے ترکیب کے حوالے سے. اس کی ترکیب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے فبذالک پر جو فا داخل ہے، اس سے بہت زیادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ. میں نے آپ سے عرض کیا قرآن پاک ایک لفظ کا ترجمہ کر، فا کا، با کا. فا کا ترجمہ کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. با کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. ال کا، لام کا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ مضاف کا ترجمہ الگ ہوتا ہے. قرآن پاک میں مضاف موصوف ہوتا ہے. اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے صرف قرآن پاک میں جو مضاف موصوف ہے، 3 جلدوں. سمجھ آ؟ تو یہ آیت سمجھ آ گئی نا اس کا. تو فرمایا ہوا خیر مما یجمعون. قرآن پاک میں کچھ جگہ مشکل جگہ ہے، یہ ہو گئی. اسی طرح جو ہے نا ایک سورہ، بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں جو منافقین کی مثال جہاں پر ہے نا، جو 3 آیتیں، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آیت کا کیا نام ہے؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات. اس سے پچھلی آیت مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. یہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات مشکل ترین جگہ ہے، مشکل ترین. ٹھیک، اس میں تشبیہ ہے. پہلے تشبیہ المجموع بالمجموع، پھر تشبیہ الفرد بالفرد. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. 8 چیزیں. پہلے تو تشبیہ المجموع بالمجموع، پھر تشبیہ الفرد بالفرد. مشبہ بھی میں 8 چیزیں ہیں، اس کو فٹ کرنا مشبہ کے 8 کی چیزوں کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح 30 پارے میں سورہ آل عمران وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ.
قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثله، مشکل ترین جگہ سمجھنے کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ 7ویں پارے میں وہ 3 آیتیں ہیں، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اس سے پچھلے یہ 2 آیت یہ، اور یہ جگہ بھی آسان نہیں ہے سمجھا تو امید ہے تم لوگوں کو اس آیت کی سمجھ آ گئی۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو فرمائے بہتر ہے ان سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کو جمع کرنا چاہیے، اس کو سینے میں جمع کرنا چاہیے، سمجھ آئے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ، بتاؤ تم کہ جو اللہ تعالیٰ نے ما انزلہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تو ان میں سے بعض کو تم نے حلال بنا دیا اور بعض کو تم نے کیا کر دیا؟ حرام۔ 8واں پارہ کھول، آیت نمبر 100 انعام ہے، آیت نمبر 138۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ، 38 سے 39 سے دیکھ، کہتے تھے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یہ چوپائے اور یہ کھیتی حجر یعنی ممنوع، ان کو روکا گیا۔ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمٍ، اس کو نہیں کھا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ چوپاؤں کے پشتوں کو حرام کر دیا گیا، ان پر سوال نہیں کرنے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً، اور کچھ چوپاؤں پر اللہ کا نام نہیں لینا۔ اور اگلی آیت وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور کہتے تھے کہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں جو کچھ ہے خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، اور محرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر بیویوں پر کیا ہے؟ حرام ہے، نہیں کھا سکتی۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، البتہ اگر وہ مردہ پیدا ہو جاتا ہے وہ بچہ، پھر کھا سکتے تھے مرد بھی عورتیں بھی۔ یہ کس جب جس کی چیز کو چاہا حلال کر دیا اور جس کو چاہا حرام کر دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اب اس آیت کی سمجھ آ گئی؟ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، کہ بعض تم اس میں سے حرام بناتے، بعض کو حلال۔ قُلْ اللہ، آپ کہہ دیجیے اللہ، یعنی اللہ اذن لکم، کہ اللہ نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے۔ ام تفترون علی اللہ، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے افترا۔ تفترون کیا تھا اصل میں؟ تفتریون، 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 پھر کیا ہو گیا جی؟ تفتریون، واو کی حرکت مقبل کو نقل کر، ٹھیک ہے۔ اور کیا نام ہے جناب والا؟ نہیں، یا کی حرکت مقبل کو نقل کر دی، تفتریون، پھر کیا کر دیا؟ یا کو واو سے بدل دیا، پھر 2 واو جمع ہوا، تفتون، پہلے وہ کیا کر دیا؟ رضو کے قاعدے کے مطابق تفترون، تو وزن کیا ہے؟ تفتعون، سمجھا؟ اس طرح اگلی آیت میں بھی ہے، وہ کیا نام ہے؟ وما ظن الذین یفترون، ہے تو یفتریون بعینہ، اس طرح اس میں تعلیل ہوئی۔ تو فرمایا کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو باندھتے اللہ پر جھوٹ
قیامت کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا اور کیا گمان ہے. ان اللہ ذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ تو فضل والا ہے، احسان والا معاملہ کرتا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان کا شکر ادا نہیں کرتا. ایسے تو اللہ تعالیٰ احسان والا معاملہ کرتا ہے، درگزر بھی کرتا ہے، لیکن شرک سے وہ درگزر نہیں کرے. ہر معاملے میں درگزر نہیں، سزا بھی دے گا، قہار بھی ہے. اگلی آیت وما تکون فی شأن، یہ کیا ہے؟ مراقبہ. مراقبہ سمجھ آ گئی؟ یہ مراقبہ ہے. وما تکون، اللہ تعالیٰ فرماتے وما تکون فی شأن، نہیں ہوتے آپ کسی بھی شان میں. وما تتلو منہ، منہ کی ضمیر، وہ ضمیر اس میں جو میں نے ترجمہ کیا اس کے مطابق اس کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا، نہیں آپ پڑھتے اللہ کی طرف سے. لیکن بعض نے کہا ہے کہ وہ ضمیر شان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور من اجلیہ ہے. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ، اور نہ اس کی وجہ سے آپ کچھ پڑھتے ہیں، اس شان کی وجہ سے، اس شان کو مضبوط کرنے کی وجہ سے. اور من زائدہ قرآن ولا تعملون من عمل عملا. اچھا یہاں پر تکون تتلو مفرد کا صیغہ ہے، وتعملون جمع کا صیغہ ہے. تو ایک قول کے مطابق تکون تتلو تعمل سب سے امت مراد ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور دوسری قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے تکون تتلو تو ٹھیک ہے، لیکن تعملون یہ پھر کیا ہو گیا؟ جمع کا صیغہ کیسے آ گیا؟ تو جمع کا صیغہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آ سکتا ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تو رسل اور کلو جمع. تو ایک روایت کے مطابق محدثین کے مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق یہاں پر ایھا الرسل کلو دونوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھ آنے کے لیے تو آ سکتا ہے. کوئی بھی عمل نہیں کرتے ٹھیک، ان لا کن علیکم شہودا، مگر ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں. پتہ شہود شہید کی جمع، یہ حال ہے جملہ ماقبل سے. استفیدون، تفیدون اصل میں کیا تھا؟ تفیدون، تفیدون یا متحرک اس سے مقبل حرف صحیح ساکن، تو یا کہ حرکت مقبل کو رکھ کر تو تفیدون ہو گیا. اور نہیں آپ اس گھستے اس میں، جب تم اس میں گھستے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے سب کچھ. وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، نہیں آپ سے غائب ہوتا ذرہ برابر بھی کوئی چیز. دیکھو یہاں پر مثقال ذرة فاعل بن رہا ہے لیکن مجرور ہے، تو فاعل کبھی مجرور آتا ہے، کیا نام ہے یہاں پر مجرور ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، کبھی مفعول اور منصوب بھی آتا ہے فاعل. اس کی مثال ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہی وہ ہوتا ہے. مرفوع تو ویسے بھی تو مقصور پہ آتے ہیں، منصوب بھی آتے ہیں مرفوع. مثقال ذرہ، مثقال ویسے کہتے ہیں ہم وزن کو، برابر کو. فقہ کی کتابوں میں تو آپ لوگوں نے مثقال پڑھا ہے، ایک وزن ہے جو 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ اور ایک ماشا کتنے کا ہوتا ہے؟ جی بھاڑ بھاڑ کوئی کر لے جی. ایک ماشا ہوتا ہے جو کے 16 دانوں کے برابر، جو کے 16 دانوں کے برابر. اور ایک تولہ 12 ماشے کا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایک 92 ماشے آتے ہیں. اور 4.5 ماشوں میں کتنے دانے آئیں گے؟ جو کہ 72. سمجھ آ گئی؟ تو اس کو کہتے ہیں مثقال. یہاں پہ تو ہم وزن ذرہ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کھڑکی کھلی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، دھوپ ہو،
ٹھیک ہے، اندر کمرے میں وہ جو ذرہ ذرہ کھڑکی سے آ رہے ہوتے ہیں گول، دیکھو کہ اس کو ذرہ کہیں، سمجھ آ گئی کہ ذرہ ذرہ پڑھتے رہے، ابھی تک پڑھتے رہے، کبھی ذرہ سمجھے تھا کہ ذرہ کیسے کہتے؟ تو فرمایا کہ ذرہ برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، نہ اس سے بڑی نہ چھوٹی کوئی چیز غائب کوئی بھی نہیں، مگر کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اچھا ہو گیا جی، کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر زیادہ نہ ہلکی پھلکی، لیکن ٹائم پہ تو ہو جاتا ہے۔ اس کی ترکیب رہے گی، جو اصل ترکیب تو میں نے کر دی، باقی ترکیب انشاءاللہ کر دیں گے، چلو چلو کترا پڑے گا۔